السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ نیوز اور میں ہوں بلال حیدر۔ سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائنز۔ وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چارج سنبھال لیا۔ سیکرٹری بورڈ آف انویسٹمنٹ نے وفاقی وزیر کو کارکردگی اور کام سے آگاہ کیا۔ سرمایہ کاری ملکی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق کاروبار دوست پاکستان کی تعمیر کا عزم، پائیدار معیشت کے لیے کیے گئے وعدے پورے کیے جائیں گے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے اہم اقدامات جاری ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کا عزم، معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاروں کو مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا۔ سہیوال تھانہ علاقہ نور شاہ کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ، ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ دوران گشت پولیس تھانہ نور شاہ کو اطلاع ملی کہ 4 ملزمان اسلحہ کے طور پر جاوید نامی شخص سے موٹر سائیکل اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی SHO تھانہ نور شاہ عمر دراز ہمراہ ٹیم موقع پر پہنچے اور ملزمان کا تعاقب کیا۔ ملزمان نے پولیس موبائل دیکھ کر پولیس پارٹی پر سیدھی فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس پارٹی نے حق کی حفاظت کو اختیاری کے تحت اکا دکا فائر کیا۔ فائر رکنے کے بعد ایک ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا۔ باقی 3 ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ سہیوال پنجاب پولیس سہیوال میں کانسٹیبلان، لیڈی کانسٹیبلان کی بھرتی کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس لائنز سہیوال میں انٹرویوز کا انعقاد کیا گیا۔ انٹرویو میں چیئرمین ریکروٹمنٹ بورڈ DIG ٹیلی عمران حیدر، TPO سہیوال رانا طاہر رحمان خان اور SPRIB شیخپورہ نوید ارشاد نے تحریری امتحانات پاس کرنے والے امیدواروں سے سوال کیے۔ بھرتی کے تمام عمل کی شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ تمام مراحل کی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی ہے۔ اس دوران امیدواروں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ سہیوال صوبائی وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلیمان رفیق کی کمشنر آفس میں سہیوال چیمبر کے وفد سے ملاقات۔ صدر اور معروف صنعت کار شیخ عظمت سلیم وفد کی قیادت کر رہے تھے، جبکہ اس موقع پر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے صوبائی سیکرٹری عظمت محمود، کمشنر سہیوال شعیب اقبال سید اور سہیوال چیمبر کے سابق صدر شیخ بشارت ندیم بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر نے سہیوال ٹیچنگ اسپتال میں ڈائلسس سینٹر کے قیام میں مرحوم شیخ محمد یونس کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور اس سے توقع ظاہر کی کہ ان کی وفات کے بعد شیخ محمد یونس کے صاحبزادگان شیخ عظمت سلیم اور شیخ بشارت ندیم فلاحی کاموں کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ انہوں نے ڈائلسس سینٹر میں مزید 20 مشینیں فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے شیخ عظمت سلیم نے صحت کے شعبے میں ان کے والد کی خدمات کو یاد رکھنے پر صوبائی وزیر خواجہ سلیمان رفیق کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شہر قائد سے۔ ڈسٹرکٹ کرنگی کے علاقہ عوامی کالونی میں ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ نمائندہ آپ نیوز کراچی آصف میر کی رپورٹ کے مطابق کرنگی انڈسٹریل ایریا عوامی کالونی میں سیند سولڈ ویسٹ اور کے الیکٹرک کی نااہلی کی وجہ سے افطاری کے بعد کچرا کنڈی میں بڑے بجلی کی تاروں میں الجھ کر کرنٹ لگنے سے ایک بچہ موقع پر اچانک ہو گیا۔ 3 بچے زخمی ہوئے۔ بچوں کو قریبی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ وہاں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ سندھ سولڈ ویسٹ نے پورے کراچی میں غیر قانونی طور پر کچرا کنڈیاں بنا رکھی ہیں، جہاں مہینوں تک کوئی اس کچرے کو نہیں اٹھاتا۔ یہ ادارہ اربوں روپے کچرا اٹھانے کی مد میں لیتے ہیں، لیکن پورے کراچی کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے کراچی کو لاوارث چھوڑا ہوا ہے۔ ہم اس واقعے کی FIR سندھ سولڈ ویسٹ اور کے الیکٹرک کے خلاف درج کروائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری کا مصنوعی مہنگائی کی شکایات پر سخت نوٹس۔ پھلوں اور سبزیوں سمیت آٹا چینی کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ دلی انتظامیہ نے گرام فروشی کے مرتکب مزید 70 دکاندار گرفتار کر لیے، جبکہ گوداموں میں ذخیرہ اندوز اور مہنگائی کے مرتکب 10 افراد پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پریس ایکٹ کے تحت 7 دکانوں کو سربا مہر کر کے 41,000 جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے سہولت رمضان بازار کا بھی دورہ کیا اور انتظامات چیک کیے۔ شجاع آباد ماہر سیام میں گوشت کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ گوشت کی خریداری عام انسان کی قوت خرید سے باہر ہو گئی۔ عام انسان اپنے بیوی بچوں کو گوشت کھلانے کی خواہش پوری کرنے سے قاصر ہو چکا ہے۔ حکومت کے ریلیف فراہم کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ سروے رپورٹ آپ نیوز کی سروے رپورٹ کے مطابق شہری پپو قریشی، عبدالوحید، محمد جاوید، محمد اقبال کا کہنا ہے کہ صاحب ہڈی والا گوشت 1100 روپے کلو اور بغیر ہڈی کا گوشت 1700 روپے کلو فروخت کر رہے ہیں، جبکہ پیچھے مضر صحت گوشت رکھ کر فروخت کر رہے ہیں۔
جبکہ چھوٹا گوشت بکرا مٹن 2000 اور 2200 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے استدعا کرتے ہیں کہ غریبوں کی جیبوں پر ڈاکہ مارنے والوں کو لگام ڈالی جائے، کسانوں کو لگام ڈالی جائے، گوشت کے نرخ کو اعتدال پر لایا جائے تاکہ غریب و متوسط طبقے کے لوگ ماہ سیام میں اپنے بیوی بچوں کی گوشت سے سحری افطاری کروانے کی خواہش پوری کر سکیں۔ ہند پولیس ہائی وے پیٹرول سروس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ پیٹرول پولیس ہائی ویز کرائم کی بےخونی میں ہر وقت دستے کا کردار ادا کرے گی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار نے حیدرآباد سے سندھ پولیس ہائی وے پیٹرول سروس کا باقاعدہ آغاز کیا۔ انہوں نے اس حوالے سے منعقدہ تقریب میں بحیثیت مہمانی خصوصی شرکت کرتے ہوئے آج اس اہم ایونٹ کو سندھ پولیس کی عوامی خدمات میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ وزیر داخلہ سندھ کی اہم خصوصی تقریب میں آمد پر ڈی ایس جی حیدرآباد دیگر سینئر افسران نے ان کو خوش آمدید کہا اور استقبال کیا۔ اس موقع پر ڈی ایس جی ٹریفک حیدرآباد فدا حسین مستوئی نے سندھ میں مختلف شاہراہوں اور شہروں میں مابین فاصلوں سمیت ہائی وے پیٹرولنگ سروس کی اہمیت اور ضرورت پر خصوصی حوالہ جات پر مشتمل بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سندھ کی 12 شاہراہیں ہائی ویز پر 102 پولیس وہیکلز پیٹرولنگ کریں گی۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے سندھ پولیس ہائی ویز پیٹرولنگ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کی اس تقریب میں باوجود مصروفیات کی شرکت پر میں وزیر داخلہ سندھ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ منصوبہ سندھ کے مختلف شاہراہوں پر مسافروں کو محفوظ اور پرامن سفر کی فراہمی میں انتہائی بہترین اور معاون ثابت ہوگا۔ بہاول پر آئی جی پنجاب کے ویژن کے مطابق پولیس لائنز بہاولپور میں ڈسٹرکٹ پولیس کی بھرتی کے حوالے سے چوتھے مرحلے میں انٹرویو کا عمل جاری۔ بھرتی برائے کانسٹیبلان لیڈی کانسٹیبلان 2025 کے حوالے سے پنجاب پولیس میں بھرتی کا عمل جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں تیسرے مرحلے میں انٹرویو کا عمل بھی شروع۔ انٹرویو کے مرحلے میں کامیاب امیدوار اگلے مرحلے میڈیکل فٹنس کے بعد محکمہ پولیس کا حصہ ہوں گے۔ تمام مراحل پولیس افسران پر مشتمل بورڈ کی زیر نگرانی جاری ہیں۔ افسران میں چیئرمین ریکروٹمنٹ بورڈ اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد صحت چودھری، آر پی او ملتان، ڈی پی او بہاولپور اسد سرفراز خان، بلال محمود سلہری، اے آئی جی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سی پی او لاہور اور دیگر افسران بھی شامل ہیں۔ جامشورو منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کی کارروائی، ایک گرفتار، 2 فرار ہو گئے۔ جامشورو ضلع کے گاؤں عبداللہ چاوڑوں میں پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک منشیات فروش کو گرفتار کر لیا جبکہ 2 فرار ہو گئے۔ جامشورو پھاٹک پولیس پوسٹ انچارج محمد خان سلنگی کی قیادت میں ہونے والی اس کارروائی میں اجمل کاکڑ پٹھان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے اس کی کار سے لاکھوں روپے مالیت کی منشیات گٹکے میں استعمال ہونے والی چوری کے 15 بورے اور سفینہ گٹکے کے 7 بورے برآمد کیے۔ شعبے کے دوران منشیات فروش فیاض ملا اور ایاز ملا فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ایس ایف پی جامشورو محمد ظفر صدیق شانگا کے مطابق پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ منشیات فروشوں کے گھر میں منشیات سے بھری کار اتاری جا رہی تھی، جس پر فوری کارروائی کرتے ہوئے اجمل کاکڑ کو گرفتار کیا گیا جبکہ باقی 2 ملزمان کی تلاشی جاری ہے۔ رپورٹ گزشتہ روز جنگلات میں لگنے والی آگ کی ایف آئی آر تھانہ کینٹ میں 5 نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کر لی گئی اور ایف آئی آر کے متن کے مطابق 5 مارچ کو رات کے وقت نامعلوم ملزمان نے رات کی تاریکی میں درخانہ راجباغ کے ساتھ ملحقہ جنگل کی خالی پٹی اور خود رو سرکندہ کے کھیت میں آگ لگا دی تھی، جس کی اطلاع ملنے پر اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ اور ایس ڈی او فارسٹ کامران سلامت موقع پر پہنچے اور ان کی سربراہی میں آگ پر جلد ہی قابو پا لیا گیا تھا۔ اس معاملے پر ایس ڈی او فارسٹ شورکوٹ کامران سلامت کا کہنا تھا محکمہ جنگلات اور تھانہ کینٹ پولیس جلد ہی ملزمان تک پہنچ جائے گی۔ ملزمان کے خلاف کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔